میں دعا کر رہا اللہ ہر ذہن نو سکون دے. ہن میں آیت مجیدہ پڑھ رہا خالق کائنات نے سورہ مبارکہ فتح ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ علی المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا اوپر ایمان والوں کے. کب؟ اس یبایعونک تحت الشجرۃ، اے میرے حبیب جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے، تیری بیعت کر رہے تھے نا صحابہ، اللہ ایمان والوں پہ راضی ہو گیا. میں وہ آیت پڑھی ہے لاہور آ رہے ہو جڑی آیت رضی اللہ بنے نے. یاد کرو ذرا، جب درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے اس وقت اللہ ان پہ راضی ہو گیا. اور پھر فعلم ما فی قلوبہم، جب وہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر تیری بیعت کر رہے تھے، یعنی گویا ہماری نظر ان کے دلوں پر تھی، ہم ان کے قلوب کو دیکھ رہے تھے. اور جب ہم نے علم ہے، جب ہمیں فعالم اللہ نے جان لیا کیا فی قلوبہم کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ ہے نبی کا، بیعت کر رہے ہیں صحابہ. اور اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ دراصل اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، نبی کا ہاتھ ہے. ان اللہ فرمایا ید اللہ، بیعت کرنے والوں یہ نبی کا ہاتھ نظر جو آ رہا ہے نا، اسے سمجھو کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے. قرآن دے مطابق سورہ فتح دے مطابق نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے، نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے. ہم تو ہم اندروں جلدی کہ جلدی جلدی دس پہ ید اللہ کیڑا کیڑا ہاتھ ہے، تو ہم جلدی لیکن میں نے ایڈی جلدی چھیتی تے ہانڈی پکائیے تو چنگی نہیں بنتی. تسی آرام نہ پہلے سوچو قرآن دے مطابق حضور دا ہاتھ، بولو بولو جی بولو، اللہ دا ہاتھ، اللہ دا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. یہ مطلب ہے نبی دا ہاتھ. کیا بات تھوڑی ہے جی، نبی دا ہاتھ، اللہ دا ہاتھ ہے، نبی دا ہاتھ، اللہ دا ہاتھ ہے. ہون میں نو خیال ہوتا ہے کہ نبی پاک اس طرح کھلو کے بھی کہہ سکتے سن من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، صدقے جانا نبی پیچھے ہاتھ بن کے بھی کہہ سکتے سن من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. نبی نے وہ ہاتھ استعمال کیا جسے اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے تاکہ کائنات کو پتا چلے میں چچا کے بیٹے کو بھائی سمجھ کر مولا نہیں بنا رہا، افورا اٹھا اٹھا کے یہ ہاتھ میرا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. یہ بھائی کو بھائی نہیں بنا رہا، توحید بنوا رہی ہے، رسالت اعلان کر رہی ہے، ولایت بن رہی ہے. اے صحابہ دے ہاتھ کدے ہاتھ میں سن؟ نبی دے ہاتھ تے یا اللہ دے ہاتھ. تے اللہ فرماتا ہے ہم نے دلوں کی کیفیت کو دیکھا تو پھر فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، لفظ سکینہ آ گیا، وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو ہم نے پھر ان کے دلوں پر سکون اتارا. ہم نے ان کے دل حسد کے جاؤں جی ایک باری تو رہو تاکہ موضوع سیدھا ہو گیا. رات کا دے واسطے بنائی گئی سکون واسطے، زوجہ کا دے واسطے بنائی، زوجہ میں شاور کیوں دیتا گیا؟ سکون واسطے. اللہ فرماتا ہے جدوں اسی بے سکونی بنے ادو سکون عطا کرنا اپنے کرم کی وجہ. اللہ فرماتا ہے صحابہ نبی میرے کی بیعت کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ بے سکون ہے تو ہم نے سکون عطا کر دیا. اے سید بیٹھے نے مہدی شاہ صاحب، سید گھر آؤں کسی دے تو لوگ کہتے ہیں میں ایڈی آوازاری دی زندگی پہ گزارتا سا، کروں آوازار باہروں آوازار. اے باوے را صرف ہاتھ رکھے سر تے ٹھنڈ پہ گئی اندر سکون آ گیا. یہ مطلب پیر سر تے ہاتھ رکھے تے مرید سارے نو سکون آ جاتا ہے. قرآن تے میرے ہاتھ نے محمد تو بڑا پیر کوئی نہیں، صحابہ تو بڑا مرید کوئی نہیں. کیا بات ہے تھوڑے سامنے، بہت شکریہ. ایڈے بڑے پیر نے ہاتھ بچ رکھے ہاتھ تے بندے بے سکون نے. اللہ فرماتا ہے اسی سکون نہ اتار دے تے رسالت دے ہاتھ دے کے بھی بندے بے سکون سن. لو جناب علی ہن میں دسن لگا بے سکونی کا دی سی. مدینے آئے سن مکیوں نکل کے ہجرت کر کے آئے سن نا جی. دیر ہو گئی تھے بابا آیا تے حضور نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ زیارت کعبہ واسطے چلیے، عمرہ کریے، طواف کریے، حجر اسود دا بوسہ لئیے، صفا مروہ دی صحیح کریے تے قربانیاں دئیے تے واپس آئیے.
بندے کہنے لگے جی کیا بات ہے، یہ تو بڑا کمال ہو جائے گا۔ 1500 بندے نبی لے کے نکلے، 1500 بندے بیبیاں بھی سن، مردوں سن لے کے نبی نکلے نے۔ مکے دے قریب پہ پہنچتے سن، حدیبیہ دے مقام تے قریب، تے اتھے شرارتی بندہ تمہیں پتہ شرارتی ہوتا ہے، وہ شرارت نہ کر لوے تو آرام نال نہیں بہ سکتا۔ اتوں ایک نے ویکھیا نا انہیں بندے پہ آتے ہیں، وہ کافر پجا لگا گیا مکے اگے ہی بتھیرے ابو جہل سن۔ اس جا کے کہنا بھی تیاری کر لو، تلوارہ کر لو، نیزے کر لو، تیر تیز کر لو، آ گئے جی، وہ آ گئے جی مسلمان تے 1000 تو اتنے جی 1500 بندہ اس اگے رڑا، وہ ہتھیار بنا لگ سامنے لگ پے، انہیں آخر کچھ ہونا ضرور ہے، لو جی کچھ ہونا ہے، مر جائیں گے، وہ مر جائیں گے۔ پیغمبر اسلام کو پتہ لگا کہ اسی آئے ہیں اتنے زیارت کعبہ کرتے ہو کہ جنگ کی تیاری پہ کر دیں۔ حضور نے صحابہ نے بٹھا کے آخیا کہ تھوڑے جو یا کوئی بندہ اٹھے تو جا کے تو انہیں دسے کہ اسی لڑن نہیں آئے، بڑھ کے نبی نے ایک نو آخیا کہ تسی جاؤ جی اتنے جا کے دسو نہیں کہ اسی لڑن نہیں آئے۔ اور سکا یا رسول اللہ میری چھوٹی جی گل سن، انہوں نے آخیا دسو کوئی گل، انہوں نے آخیا مینوں نہ کر، مہربانی فرماؤ۔ اتوں اسی نکلے ہیں ہجرت کر کے، تے لڑائی ہوئی ہے آخر بتھیری کفر اسلام کی جنگ ہے، میں کلا اتنے ٹر گیا نا، تے ایویں کوئی بندہ ہاتھی پی جائے گا، تے کلا بندہ تو کلا ہی ہوتا ہے، تے مہربانی کرو، نبی ہوں ہی بڑا مہربان، ہو سکا یا رسول اللہ کوئی مہربانی کرو۔ حضور نے فرمایا اچھا تسی نہ جاؤ تو قوم جاؤ، تو اگوں کی فرما دے آئیوں کر۔ حضور نے فرمایا کہ چلو انہوں کر دینا، لیکن تمہیں دسنا پائے گا کہ تسی نہیں جا رہے، کفر تے اسلام کی دشمنی کی وجہ یہ کیوں جائے، یہ وجہ حضور بڑے کمال مزاج رکھتے سن۔ حضور جڑا کوئی معقول گل کرتا سی فوراً تسلیم فرماتا، آپ نے فرمایا تمہیں دسنا پائے گا کہ تمہیں کیوں نہ کرنا تو یہ کیوں کرنا۔ ہو سکتا جی جنی یہ اتنے رشتہ داری ہے میری وہی رشتہ داری ہے، چلو مذہب کا لحاظ نہ کریں گے، کچھ نہ کچھ رشتہ داری کا لحاظ کرنا۔ میں انہوں دوستوں کو سلام پیش کرنا جنہ کے ذہن چ صحابہ کرام موجود نے، پہلے کون سن اور دوسرے کون سن۔ دوسرے صاحب نے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تسی چلے جاؤ، واقعی تھوڑی رشتہ داری اتنے زیادہ، انہوں نے مکے زیادہ رشتہ دار سے، وہ چلے گئے، وہ چلے گئے تو وہ آؤ بھگت شروع ہو گئی، اینی دیر تک بندہ بچھڑیا ہو گئے۔ میرے رشتہ دار جی اہل حدیث سن، سورے کے رشتہ دار، سورے میرے اہل حدیث، تو وہ پھر جہے ویلے کتنے دھماکہ ہوتا سی نا شیئاں تو مینوں فون کر دینا تو بچایا نا، وہ مینوں شیعہ سمجھ کے نہیں سن گل کرتے، اور انہوں نے جن شیعہ اٹھ جاتا انہوں کی وہ بچوں مینوں اس بات تک پوچھنا بھائی یہ مر گیا ساری دھی کا گھر اجڑ جانا ہے، یہ مطلب ہے مذہب اپنی جگہ تو ہوتا ہے لیکن رشتہ داری کا کچھ نہ کچھ لحاظ ہوتا ہی ہے نا جی۔ جی مہربانی۔ وہ پھر اتنے رہ پائے وہ جائے، انہیں آخر کدھر آئے، انہیں آخر لڑن شڑن سے کوئی نہیں آئے، حضور آئے نہیں صرف زیارت واسطے سی، زیارت واسطے تو کعبے کی زیارت کر کے ہٹ ہو جائے تھی پریشان نہ ہو، انہیں آخیا تو یہ صرف طواف کرنا ہے، انہیں آخر ساری یہ گل سننا ہے، یہ شرارتی بندے ہوتے ہیں ہر قوم سے، تو اتنے آیا کوئی شرارت کرے گا نہ ساڈے چ تاں بھی لڑائی ہو پڑی، تھوڑے چ کرے گا تاں بھی ہو پڑی، تو کلا طواف کر لا تو لگا جا تو روٹی روٹی بھی کھول گئے۔ انہیں آخیا نہیں اسی سارے آئے ہیں کلے میں طواف کر کے رہنا سی، جمعیت کی شکل چ آیا تو حضور اتنے تو میں طواف کرتا رہا، انہیں آخیا روٹی چھوٹی سے کھاؤ نہ کرنے کا، ایس کر روٹی ہے اس کر روٹی ہے اس کر روٹی، وہ ہولی ہولی نا جی وہ پھر انہوں دن دو طرح لگ گئے۔ تو پچھا جی حالت ہوتی ہے اج کل اتنے بھی اس طرح ہی ہے، کوئی بندہ تحقیق نہیں کرتا، ایک نیٹ سے گل دینا دوجا آتا بلے بلے، کوئی آتا نہ ایک منٹ نہیں لاتے بندے، جی گل نہ پسند آئی تھلے لکھ رہے بے شمار، جی پسند آ گئی اتنے آنے انگوٹھے بنا بنا چڑھ بنا کے تحقیق کر لینی چاہیے۔ مہربانوں تحقیق کرنے تو بعد گل کرنی چاہیے، یعنی جلدی، بہت شکریہ کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ لو جناب اتنے کو دو تر دن لگ گیا اس صحابی نو، تو اتنے پچھا بندے بیٹھے ٹولیاں چ، اتنے ٹولا اتنے ٹولا، اتنے کرو اتنے کرو، 1500 بندے کے کیمپ لگا، تو مختلف خیمے سن، دو دو تر تر بندے کے خیمے، وہ ایک طرح بیٹھے ہیں، کسی آخیا لے بھائی میرا ایک خیال ہے سنو پھر کھے کھمبا دیا ڈاراں بن دیا، انہیں آخیا جن دن لگ گیا انہوں تو پرتیا نہیں، کوئی وعدہ گھاٹا ہو گیا ہوئے گا، ایک اتوں اٹھیا اوپرلے ٹولے کو جا کے اسے نہیں آخیا ہوئے گا، اس آخیا لو بھی اتنے کو وعدہ گھاٹا ہو گیا،
تیجے تک خبر پہنچی اس کیا سنیا جی کچھ لڑائی ہو گئی تو چوتھے تھان جاندیاں نہ کیا قتل ہو گئے جنہوں پیغمبر کا لیا سی نا وہ قتل ہو گئے جیوں روڑا پہ پوری فوج چ روڑا پہ گیا قتل ہو گیا قتل ہو گیا قتل ہو گئے نبی پاک اس گل تو پریشان پہ تسی تحقیق تے کر لو مینوں تے پوچھ لو جے آکھے اللہ نو مان گئے مانا میں تانوں جزائے کر دے کم از کم میرے نال تے گل کرو نا روڑا ہی بات ہے قتل ہو گئے تحقیق کر لو پہلے وہ جو روڑا پہ گیا 1500 بندے نو کیڑا کیڑا پھڑے جی نہیں جی کوئی گل ہو گئی نہیں جی ایسا سنے نہیں جی ایسا سنے نہیں جی ایسا سنے روڑا پہ گیا وہی ہوئی خالق کائنات نے آواز دی میرے حبیب اب بحث کرنے کی ضرورت نہیں ان بندوں کو درخت کے نیچے اکٹھا کر اور ان سے کہے اگر انہوں نے ہمارا بھیجا ہوا قتل کر دیا تو پھر جنگ ہوگی بیعت کرو نسو گے در نہیں کیا بات ہے مولا بھی کہوں جزائے خیر لو جناب علی وہ انہوں نے یہ بیعت رضوان ایک پریشانی جنگ دی بولو دوجی پریشانی صلح حدیبیہ دی شرطاں دی اگر کسی بچے نے شرطاں یاد نہ تو جلدی کرو تاکہ وقت بھی بچے پہلی شرط سی کہ اے سال واپس تر جاؤ تو اگلے سال آ جائے گی نبی آکھا ٹھیک ہے تو مولا علی آکھا بالکل ٹھیک ہے کتھے مدینہ تو سفر کر کے مکہ دے منڈ بیٹھے ہیں تو عید کا ٹر جو زلجنہ تیار ہوئے پڑھنے والا کھلوتا ہوئے ماتمی تیار ہوں نوحہ خان تیار ہوں تو باہر اللہ نہ کرے روڑا پہ جا پہ نہیں نکلن دینا نہیں نکلن دینا تو تسی مہدی شاہ صاحب نے بھیجو شاہ جی گل کرو جا کے تو اگلے بندے آخر اگلے سال کر لیا جے تو شاہ جی آخر ٹھیک ہے ہوں جیڑی حالت تہاڈی ہوئی ہے نا شاہراں دے متعلق اے ہی انہاں دی سی نبی دے متعلق ہاں یار سوچ وچ گل آ جاندی ہے کہ اسی ایڈی دور آئے ہیں تو منہ تے آئے ہیں زیارت نکل لگی ہے تو شاہ جی پہن دینے اگلے سال کئیاں وچوں آکھنا میرے جیسے کمزور بندے ہیں شاہراں کی ہو گئے بھائی شاہراں کی ہو گئے شاہراں کی ہو شاہراں کی ہو یہ مطلب ہے اس طرح ہو جاندہ کدی کدی کہ شاہ گل کر دے تے بندے اندر شاہراں کی ہو کیا تہاڈی کیا بات ہے یار کمال ہے بندہ گل کرے لیکن شاہ اپنے حساب میں گل کی ہے یہ مطلب سانو سمجھ نہیں پی آتی شاہ ٹھیک ہی کی شاہ حالات ویخ کے کی حضور نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت علی نے لکھا بالکل ٹھیک ہے یہ صلح حضرت علی پہ لکھتا سن ادھر کافر سی سہیل وہ بھی لکھتا سی ادھر جڑا اسلام والوں پڑھیا لکھیا سی وہ نام علی بن ابی طالب اسلام کی طرفوں پڑھے لکھے بندے کا نام حیدر کرار صلح حدیبیہ نوجوانوں میرے پیر علی لکھیے حضرات ضروری اعلان سنیے قرآن پہ میرے ہاتھ ہے حضرت علی لکھنا پڑھنا جانتے تھے نہیں سر اٹھاؤ میرے حضرت علی لکھنا پڑھنا تھوڑی بولے میرے دیکھو لکھنا پڑھنا جانتے تھے نصاب دی کتابیں لکھے محمد میں پیس بھی اپان did not know read and write پیغمبر اسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے پھر انہیں علی نو بداندے نے تو محمد نو کٹانا چھڑ دے علی ودیا نظر نہیں آئے گا جب پیغمبر کو کٹاتے ہو تو علی آگے نظر آتا ہے رسالت کو اصلی حالت میں بیان کر دو جب دیکھو گے علی پیچھے نظر آئے گا آخری بندے تک توجہ ہو گئی میں راضی ہو گئی نبوت کو میرٹ پہ لکھ دو رسالت کو میرٹ پر لکھ دو علی تمہیں جب ملے گا نبوت کے پیچھے ملے گا جب ملے گا رسالت کے پیچھے ملے گا جب تسی بچیاں دیا کتابیں سے لکھ دیتا ہے کہ محمد لکھنا پڑھنا نہیں سن جانتے اوہی بچے صلح حدیبیہ سے پڑھ دینے کہ علی لکھنا نہیں جانتے سن پڑھنا نہیں جانتے سن ہن سوچ وہ نبوت کو آگے سمجھیں گے یا ولایت کو آگے سمجھیں گے اور مہربانی کر میں ایک مولوی نو کہ میں کہا جی نبی حضرت علی تے صلح حدیبیہ لکھی سی وہ لکھنا پڑھنا جانتے سن جانتے سن تو میں نبی پاک آئے وہ نہیں ہم جانتے تو میں کہ حضرت علی کی تو ٹیوشن پڑھتے رہا سن حضرت علی کی تو پڑھے سن کہ تو بھرو پڑھ کے تو آئے سن
وہ اس کی جی گل کی ہے تھوڑے اندر سکون آ جائے، موضوع ہی سکون ہے۔ اور اس آخیا تا شیعہ کا دماغ تھلے ہوئے تو تھی وضو ہی پٹھا شروع کر دو، پیروں تو شروع ہو سارا جانا ہاتھوں تو وضو کر دو، پیروں سے تا انج پٹھا اور میں کہا اسی بھی ہاتھوں تو ہی وضو شروع کرنے ہاں، انج پیر دھون تو بعد وضو شروع کرنے، پیر دھو دھا کے بہ کے تو وضو شروع کرنے۔ وہ پیروں کا دھونا وضو کوئی نہیں ساڑھے، اسی پیر شیر دھو کے بہنے ہیں تو پھر وضو شروع کرنے ہیں، کیونکہ جتنے مسح کرنا ہوئے نا جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اسی پوچھے کو نہیں تو سمجھا میں کہنے لگا تھوڑی اگر گل نہیں ہونی میں سمجھا تو صحیح، حضرت علی کتوں پڑھے سن وہ سکے پھر وہ گل کر دو پیڑی حضرت علی کو کتوں پڑھن کی لوڑ سی، میں کی کر سی اے سونے کی گود نہیں سن پاؤں رہے، میں کیا بات ہے اللہ دیا بندیا اور کیا سونے کی گود پڑھ گئے علی پڑھے لکھے ہو گیا سارا سونے نو ہی پڑھیا لکھے بن جائے، اور کیا بات ہے مولا تم جزا دے گئے۔ مولا علی نے سورہ لکھ رہے سن آخری شرط تے زیادہ پریشانی ہوئی، لو جی بسم اللہ یار انہاں کیا جے تہاڈا کوئی بندہ ساڈے نال آ گیا تے گل ہور ہوے گی، ساڈا ٹر گیا تے گل ہور ہوے گی، ایک سال بعد آ کے اتنے زیارت کریا جے ہتھیار لے کے نہ آیا جے، اس دورانیے چ ساڈا کوئی بندہ مدینے ٹر گیا انہوں واپس کرنا جے اودے نہیں ہے تے جے کوئی تہاڈا ساڈے لا گیا اساں دینا ہی نہیں، نبی آکھیا ٹھیک تہاڈا یہ حال ہو گیا انہوں کی ہویا ہوگا نا سانو اٹھاؤ یار، نبی آکھیا لو جی تہاڈا کوئی آ گیا تو ادھر ہی واپس کریں گے، ساڈا گیا تو اتھے ہی رکھے اتھے ہی رکھے، ہاں نبی پاک آکھیا ٹھیک ہے، حضرت علی لکھا بالکل ٹھیک ہے، بچے پریشان نہیں ہونا، علی کہتے ہی اسے ہیں جو محمد کے ٹھیک کو ٹھیک ہے، نبوت آکھیا ٹھیک ہے، ملائکہ آکھیا بالکل ٹھیک، رسالت آکھیا ٹھیک ہے، امامت نے آکھیا بالکل ٹھیک، رسول اللہ لکھی اے سارے پریشانی بعد ایک بندے حضرت رسول خدا نے پوچھا یا رسول اللہ اسی ادو بہت پریشان ہوئے سن، دیکھو نا جی میں مثال دینا ہونا اج بھی دے کے آیا کل بھی دیتی ہے مثال کے عمران خان تے مودی بہ کے صلح کرتے ہوں ٹی وی لگا ہوگی تے تسی سارے کے بیٹھے ہو لاہور والے، بلکہ پی ڈی ایم دے جلسے ٹی وی لگا ہو اتنے دووے بیٹھے ہوں تو پورا پی ڈی ایم کا جلسہ تے سارے لوگ بہندے ہوں تے وچ بہ کے مودی انہوں آکھے ساڈا بندہ بارڈر کراس کر گیا تے تساں واپس کر لیں، عمران خان کے ٹھیک تہاڈا کوئی آیا تو اساں نہیں دینا، تے عمران خان آکھیا ٹھیک ہے، پھر ویکھیا جے فضل الرحمان کی تقریر واہ بھائی واہ صدقہ جہاں واہ لاہور نے شکریہ علی مولا میرے بلاول بھٹو کی تقریر کر تو پھر ویکھنا کہ بہن مریم کی تقریر کر، یعنی وہ دسن گے بھی آ ویکھو جی آ ویکھو 100 باری عمران خان سمجھائے اے میں کسی گل دی وجہ تو انج کیتا میں کسی گل دی وہ آکھن گے نو آکھو وجہ دسے وہ آکھے میں وجہ دسن لگ پیا تو ٹائم مک جانا ہے وجہ بعد ہی دساں گا، وہ آکھن گے ویکھو گل کوئی نہ پئی آؤندی، یہ مطلب اس قسم کی شرط نہیں نہ سمجھ چاہتی، اور سارے مخالفت ہو گئے اس واسطے سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی، جب دو ملکوں کی صلح کو عوام نہیں سمجھ سکتے تو نبوت کی صلح کو عوام کیسے سمجھ آئے؟ اسی لیے نبوت کی اطاعت کا حکم ہے، سوال کرنے کا نہیں، کسی وقت سوال کا ٹائم ہوتا ہے کسی وقت نہیں، بندے مخالف ہون گے عمران خان دے اس گل تو کہ تساں کیویں دی صلح کیتی، جدوں تک وہ واضح نہ کرے کہ میں ایسا کیوں آکھے۔ ایک صحابی دے اندر کھڑی سی، اس ایک بار حضور نے پوچھا حضور ایک گل تے دس چھڑو یہ شرط کیویں دی تو صلح کیتی، اسی ادو پریشان ہو گئے سن، نبی آکھے کی انہاں کہ انہاں دا آ جائے اسی واپس کر چھڑیے ساڈا جائے مومن تو دے نہیں نا، حضور نے فرمایا کافر آ جائے ساڈے کول انہوں ایتھے ہی رکھ لئیے اور بندے خراب کرنے لگ پوے، کیا بات ہے، نوے نوے مسلمان ہوئے ہیں وہ بیچ کوئی وافرہ
ساڈا تبلیغ کر کے آئے گا تو چار بندے نہ لے کے آئے گا ہو سکے یا رسول اللہ اے تے تساں ٹھیک کیتا ہے تساں کوئی نہیں سنیا میں کیا صدقے بھائی تواڈے سنو اے تے تساں ٹھیک کیتا ہے سرکار فرمایا تانوں کئی باری سمجھ نہیں آندی میں ہر گل نہیں ٹھیک کر صدقے جاواں اے پریشانیاں سن جی دی وجہ تو اللہ فرماتا بیعت بھی پہ کرتے سن تے اندروں پریشان بھی سن پھر سکون کنے اتارے جلدی بولو یار میں چھڑن لگا سکون کنے اتارے اللہ نے کی سکون اتارے اللہ فرماتا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ان پر ہم نے سکون نازل کیا پریشان ہونے دی لوڑ نہیں صلح تو بھی پریشان نہ ہو تے جنگ تو بھی پریشان نہ ہو تے واپس جان تو بھی پریشان نہ ہو ایتھے ہی قربانیاں کر لو انہاں کہا جی کعبے نو بیٹھ کے قربانیاں کرنیاں سن پیغمبر نے فرمایا میرا منہ بیٹھ کے کر لو زیارت کعبہ کر کے قربانیاں کرنیاں سن میری زیارت کرتے جاؤ تے قربانیاں کرتے جاؤ وہ کعبہ ہے میں وارث کعبہ ہوں مولا تو جزا دے قربانیاں ہو گئی بندے پیچھے ٹرے اللہ فرمایا اساں ویکھیا بندے بے سکون نے ہن اللہ نے سکون اتارے اللہ فرماتا ہے اصابہم فتحا قریبا لوگو گڈ بیٹر بیسٹ گڈ گل تو دساں بہت اچھی گل دسو جی فرمایا وا اصابہم فتحا قریبا ان قریب ایک جنگ ہوگی جس میں تمہیں فتح ہو راضی ہو بندے آکھیا تھوڑے تھوڑے راضی ہیں فرمایا نہیں اگو ہور کرنے بیٹر گوڑ تو بعد بیٹھے اللہ فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وہاں سے مال غنیمت ملے گا بہت زیادہ اور جویں کسی نے سکون آ جائے جویں کسی نے صدقہ جاواں جی پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہو تیسری گل قرآن دی آیت پڑھیں ایک کسی نے تسلی کرنی ہوگی تو سورہ فتح دی آیت نمبر 18 پڑھے 19 پڑھے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ اور کوئی آپ بھی کریا کرو اے ہوم ورک جی 17-18 نمبر آیت پڑھنی ہے سورہ فتح دی 26 پارے جو مل جائے گا اے سورہ فتح خالق کائنات ارشاد فرما دیں اسا تیسری گل بھی دس دیتی فتح بھی ہوئے گی مال غنیمت ملے گا اور تھوڑا نہیں کثیرتاً اگر تیسرا بیسٹ گڈ بیٹر بیسٹ اللہ فرماتا ہے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا اللہ وعدہ کرتا ہے ملے گا اللہ کا تم سے وعدہ ہے فتح بھی ہوگی مال غنیمت بھی ملے گا اور کثیر ملے گا چھوٹے بڑے ہو جائیں گے غریب امیر ہو جائیں گے غیر ذمہ دار ہو جائیں گے ایدی پنجابی یہ بندی ہے جڑے تھلے بیٹھے نے منجی دے باہر جائیں گے ہائے کمی چودھری ہو جائیں گے جنگ تو بعد لو جناب پھر تسلی دلی ہو گئی سکون آ گیا پھر کعبے دی زیارت بھی قربانی بھی صدقے بھائی اتھوں واپسی بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آل محمد دشمنہ کا لعنت بے شمار میں تو دعا دینا وا مولا پنجر پاک تو آباد رکھے شکریہ میں تو دا فین خیر ہو اللہ خوش رکھے مولا تو سکون عطا مولا سکون میرے محترم سامعین وہ جنگ دی خبر سن کے تے بندے سکون وچ واپس آئے میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا زیارت کعبہ کرنا چاہتے سن نہیں ہوئی بے سکون سن جدو اللہ نے یہ آرڈر دیتا ہے اور حکم سنایا دسیا کہ انج ہوگا وہ پھر سکون نہ واپس آئے قربانیاں کر رہی ہیں اتھے ہی کر رہی ہیں سکون نہ واپس سکون نہ آئے کدی وجہ تو یارا جنگ دی وجہ تو جس فتح حاصل ہونی کدی جنگ چوں بھی سکون ملا کسی جنگ دا اعلان ہو جائے کہ ہوئے گی لوگ آدھے ہیں یا اللہ کدی نہ ہو مولا مہربانی فرمائیں کہ ادھر جنگ روکیں اے وہ جنگ ہے جدے متعلق ہر نماز تو بعد بندے حضور نو آندے سن او کدوں لگنی ہے بھائی کیا بات تواڈے سن دی او کیوں منتظر سن جنگ دے تلواراں پیاسیاں سن نیزے پیاسے سن بندے لڑنا چاہتے سن اور یار فتح حاصل ہونی سی تے وعدہ کنے کیتے اللہ نے اور واللہ لا تخلف الميعاد
مکا رہے ہیں انشاءاللہ میں بانیان دے حکم دے مطابق فضائل تے مکا دن لگا ہوں میں اعلان کرن لگا مجلس مکمل ہونے لگی دیکھو جنہ کسی نے انتظار کیتا سی جڑا آندا سی نا میں ادو نعرہ لاواں گا جدوں پورا سکون ملیا لو جے سکون ملیا تے لا لیا جی نہیں تے رہن دے جی کوئی رولا نہیں مینوں نعرہ سکون ہوے تے ماری دے کئیاں نوں نعرے تو پہلا سکون ہوندا ہے کئیاں نوں لگ جائے تے آ جاندا ہے ایک تینوں میں دساں جنہ تہانوں اے دے نال سکون ملدا ہے نا اونی کسے واسطے ہو سکدا نہیں بھی ہوے میں تہاڈے نال وعدہ پہ کرنا بالکل میرے نال رعایت نہ کرنا بالکل عدل کرنا انصاف کرنا سکون آوے تے نعرہ لانا حضرات ضروری اعلان